میں ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت وسنا بنی اسرائیل کے درمیان موجود ہیں، اور بنی اسرائیل پر بارش نہ ہونے کے سبب ایک قحط کا عالم آ چکا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آتے ہیں اور آ کر التجا کرتے ہیں کہ یا نبی خدا، آپ ہمارے لیے باقاعدہ طور پر نماز استسقاء پڑھیں اور ہمارے لیے بارش کی خداوند متعال کے حضور دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت وسنا 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر باہر تشریف لاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز استسقاء کے لیے باقاعدہ جو آداب ہیں وہ یہی ہے کہ انسان بیابان میں جائے اور وہاں جا کر باقاعدہ شرائط کے ساتھ خداوند متعال کے حضور نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر دعا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت وسنا بھی باہر آتے ہیں 70,000 بنی اسرائیل کے ساتھ اور دعا کرتے ہیں، لیکن بارش نہیں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ خداوند متعال کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ اے خدا، کیا میری عزت اور آبرو تیرے نزدیک میرا مقام اور منزلت میں کوئی کمی آ گئی ہے جو میں دعا کر رہا ہوں اور بارش نہیں ہو رہی؟ تو خداوند متعال کی طرف سے حضرت موسیٰ کے اوپر یہ پیغام آتا ہے کہ اے موسیٰ، تیرے ان بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا ہے جس نے 40 سال باقاعدہ میرے حضور بے ادبی کی ہے اور گناہ کیا ہے۔ جب تک یہ شخص ان 70,000 افراد میں باقی رہے گا، میری طرف سے رحمت باران نازل نہیں ہوگی۔ لہذا جاؤ، جا کے اعلان کر دو کہ یہ گناہگار شخص اس اجتماع سے نکل کر باہر چلا جائے، تاکہ میں اپنی رحمت کی بادل جو ہے وہ تمہارے اوپر برساؤں اور بارش آئے۔ حضرت موسیٰ خداوند متعال کے حضور التجا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، یہ 70,000 بنی اسرائیل ہے، میں ان کے درمیان آواز بلند کروں تو ان تک تو میری آواز پہنچے گی ہی نہیں۔ خداوند متعال حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ آپ جاؤ، جا کر پیغام دو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت وسنا آتے ہیں اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے 40 سال خداوند متعال کی ناحرمتی، بے حرمتی کی ہے، خداوند متعال کے حضور گناہ کیے ہیں۔ یہ شخص جب تک تمہارے درمیان موجود ہے، خداوند متعال کی رحمت تم پر نازل نہیں ہوگی۔ اس شخص کو کہیں کہ یہ باہر چلا جائے تاکہ خداوند متعال بارش نازل کرے۔ اب 70,000 افراد کے درمیان یہ شخص جس نے گناہ کیے ہیں 40 سال، یہ شخص خداوند متعال کے حضور جو ہے وہ التجا کرتا ہے کہ میں ان 70,000 بندوں میں اگر اٹھ کے باہر نکل جاؤں تو سب لوگوں کا انگشت نما بن جاؤں گا، اور جب تک زندہ ہوں لوگ مجھے گنہگار کی نظر سے دیکھیں گے، اور میری حرمت، میرا احترام جو لوگ پہلے کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے، میرا احترام پامال ہو جائے گا، حرمت پامال ہو جائے گی۔ لہٰذا اے خدا، تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ خالصتاً خداوند متعال کے حضور توبہ کرتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے، وہیں بیٹھے ہوئے، اٹھتا نہیں ہے خود وہاں محضر سے اور اجتماع سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اچانک بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور برسات شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت وسنا خداوند متعال کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ شخص تو ابھی اٹھا بھی نہیں ہے اور بارش بھی آ گئی ہے، یہ شخص تو ابھی قوم کے درمیان موجود ہے۔ تو خداوند متعال حضرت موسیٰ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے موسیٰ، اس شخص نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کی خلوص نیت کے ساتھ، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا اب اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، ایسے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا خداوند متعال کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ اے خدایا، مجھے تو بتا وہ شخص کون تھا جس نے تیرے حضور یہ اسائے ادب کی اور گناہ کیے۔ تو خداوند متعال حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا تب میں نے آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، صرف اتنا کہا کہ جا کر اعلان کرو کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے، میں نے تمہیں اس کا تعارف نہیں کرایا۔ اب تو وہ جو ہے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو چکا ہے، اب میں کیسے اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں؟ تو خداوند متعال کی ذات اتنی ستار العیوب ہے کہ اپنے نبی موسیٰ علیہ آلاف و تحیت وسنا کو بھی اس گنہگار کا تعارف نہیں کروا رہے، تو ہم
کس جرأت کے ساتھ گناہگاروں کے گناہ سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اسے ایسے میڈیا پر لے کر آ کے نہایت افتخار سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جیسے آج ہم نے کشمیر فتح کر لیا ہو. تو یہ نہایت افسوس کی بات ہے. یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ قصص اللہ یا داستان ہائی خدا کے اندر جو ہے وہ درج ہے. اس کتاب میں مراجعہ کر سکتے ہیں.